إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. امہات المؤمنین صحابیات یعنی صحابہ کرام کی بیویاں مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھیں. جمعہ میں بھی حاضر ہوا کرتی تھیں. نماز فجر اور نماز عشاء میں بھی حاضری دیا کرتی تھی. یہاں تک کہ مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یعنی امہات المومنین اعتکاف کیا کرتی تھی. تو خطبہ جمعہ آج کے خطبہ کو سمجھنے کے لیے یہ دو تین جملے ہیں جن کو یاد رکھنا ہے. خواتین کو مسجد میں آنے کے تعلق سے عموماً کئی طرح سے باتیں کی جاتی ہیں اور جن کا سیوا دین لینے کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے یعنی جو مقلدین حضرات ہیں خواتین کو مسجد میں آنے کو ممنوع سمجھتے ہیں. تو عورتوں کا مسجد میں آنا نماز پڑھنا اور عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا عورتوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا. اب گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں. وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ المرأة فی بیتہا افضل من حجرتها وصلاتها في مخدئها افضل من بیتها رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَئِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا اور عورت کا گھر کے اندھیرے حصے میں گھر کی کوٹھری میں نماز پڑھنا کھلے گھر میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. حدیث واضح کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. اب اس کے بعد سے عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے. یہ ایک جملہ آتا ہے
چونکہ صرف یہی حدیث، اسی حدیث کی جانکاری ہے، بقیہ حدیثوں کی یا تو جانکاری نہیں یا تو بقیہ حدیثوں کے تعلق سے صحیح طریقے سے سمجھ نہیں ہے۔ اب جو لوگ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں، ان کی عورتیں ہر جگہ جاتی ہیں، مسجد میں نہیں جانا ہے، شادی بیاہ میں ان کی عورتیں جا سکتی ہیں، مارکیٹ میں ان کی عورتیں جا سکتی ہیں، مزارات میں ان کی عورتیں بیٹھ سکتی ہیں گھنٹوں گھنٹوں، مسجد میں نہیں آ سکتی ہیں۔ اس کے لیے ایک دلیل توڑ مروڑ کر کے دی جاتی ہے، اس دلیل کو صحیح طریقے سے سمجھ لیتے ہیں کہ حدیث کیا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني اسرائیل قال یحیی قلت لعمرہ امنعه نساء بنی اسرائیل قالت نعم رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بنی اسرائیل، کہ آج کے دور میں عورتوں نے مسجد میں جو چیزیں ایجاد کی ہیں، عورتوں نے جو گڑبڑی کرنا شروع کر دیا ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پا لیتے، اس گڑبڑی کو پا لیتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے، جس طرح سے بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ قال یحییٰ، راوی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے عمرہ سے کہا امنعه نساء بنی اسرائیل، کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا تھا؟ قالت نعم، کہا۔ اب اس حدیث میں کیا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی ان غلط حرکتوں کو دیکھتے تو آپ منع کر دیتے، یعنی آپ نے منع نہیں کیا ہے، آپ نے منع نہیں کیا ہے۔ عورتوں کو مسجد میں آنے کا یہ قانون رب کی طرف سے ہے اور قیامت تک یہ قانون رہے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع نہیں کیا، صحابہ کرام نے منع نہیں کیا ہے۔ یہ منع کرنے کی اتھارٹی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو منع کرتے، یعنی آپ نے منع نہیں کیا ہے۔ تو کیا مطلب ہے عورتوں کو مسجد میں جو آنے کی آداب، ان آداب کا خیال رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اختلاط مرد و زن نہیں ہونا چاہیے، نکلنے کا جو معاملہ ہوتا ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں کیا تھا کہ عورتوں پہلے تم نکل جاؤ، اس کے بعد سے مرد حضرات نکلا کرتے تھے۔ اختلاط مرد و زن کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بھی جب نکلتے ہیں تو نکلنے کے بعد فوراً اپنی راہ لینی چاہیے، باہر کھڑے نہیں ہونا چاہیے جن کی وجہ سے عورتوں کے نکلنے اور آنے جانے میں دقت کا معاملہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے عورتوں کی آواز مردوں کے کانوں تک نہیں آنی چاہیے۔ اگر عورتیں مسجد میں آ کر کے بات چیت کر رہی ہیں اور ان کی آواز مردوں تک پہنچ رہی ہے تو ان کا نہ آنا بہتر ہے۔ اسلام کا اصول دیکھیے کہ امام صاحب اگر بھول جائے، امام صاحب اگر نماز میں بھول جاتے ہیں تو لقمہ کیا دینا ہے؟ مردوں کو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ لیکن اگر عورتیں ہیں تو عورتوں کو سبحان اللہ نہیں کہنا، عورتیں تالی بجائیں گی۔ یعنی عورتوں کی آواز کو فتنہ بتایا گیا ہے کہ امام صاحب بھول گئے ہیں، عورتیں پیچھے ہیں، تو عورتیں لقمہ جو دے گی آواز سے نہیں دیں گی۔ لہٰذا اگر عورتیں مسجد میں آ رہی ہیں اور ان کی آواز مردوں تک آ رہی ہے، وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتی ہیں تو ان کا نہ آنا بہتر ہے۔ اسی طرح سے پردے کا پورا لحاظ ہونا چاہیے، بے پردگی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ بند سور کر کے مسجد میں جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نارمل لباس میں آئیں، حجاب ہو، پردہ با پردہ مسجد میں آئیں۔ ایسے زیورات پہن کر کے نہ آئیں جو آپ چلیں تو، یا پھر وہ ایسے پائل پہن کر کے نہ آئیں کہ آپ کے زیورات یا پھر آپ کے پائل پہننے کی وجہ سے جب آپ چلتی ہیں تو پائل کی آواز مردوں کے کانوں تک آئے۔ خوشبو لگا کر کے مسجد میں نہ آئے۔ ان آداب کا خیال رکھنا ہے۔
تو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ منع کرنے کی اتھارٹی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، اور آپ نے منع نہیں کیا ہے، بلکہ آپ نے کیا کہا عورتوں کے تعلق سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتے ہیں۔ وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، رواہ مسلم فی کتاب الصلاۃ۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ لوگوں اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی بندیوں کو یعنی خواتین اسلام کو مسجد میں آنے سے مت روکو، نماز پڑھنے سے مت روکو۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک مرد ہیں جو اپنی بیوی کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لیس لہ ان یمنعھا، اس مرد کو حق نہیں بنتا ہے کہ اپنی عورت کو مسجد میں جانے سے روکیں۔ اگر وہ مسجد میں جانا چاہ رہی ہیں، مرد کو روکنے کا حق نہیں بنتا ہے۔ لیس لہ ان یعصی الرسول، ایسے شوہر کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ اگر بیوی مسجد میں جانا چاہے تو شوہر منع کریں۔ کیوں؟ اگر منع کرتے ہیں تو اسی حدیث کی مخالفت وہ شوہر کر رہے ہیں، اور حدیث ہے کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور ایک حدیث وعن سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد اذا استأذنكم اليها فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن فاقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعت مثله سبا قط وقال اخبرك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول والله لنمنعهن، رواہ مسلم فی کتاب الصلاۃ۔ مسلم شریف کے اندر کتاب الصلاۃ میں حدیث موجود ہے، راوی حدیث ہے سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرما رہے تھے؟ کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا، کہ لوگوں اگر آپ کے گھر کی عورتیں مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے تو انہیں مت روکو، انہیں جانے دو۔ ان کے دوسرے بیٹے بلال بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم میں روکوں گا، میں مسجدوں میں عورتوں کو جانے سے روکوں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے والے صحابی ہیں، سنت کا اس قدر خیال رکھنے والے صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے ہٹ کر کے استنجا کیا تھا۔ جب بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے سے گزرتے تھے، راستے سے وہاں پر ہٹ جایا کرتے تھے اور اس کے بعد سے راستے پر آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہاں گزرتے ہوئے اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور فَسَبَّهُ سَبًّا سَيًّا، بری گالی دیتے ہیں، بہت ہی برا جملہ کہتے ہیں، بری طریقے سے اپنے بیٹے کو ڈانٹتے ہیں۔ کہتے ہیں اس طرح گالی اور اس طرح کا ڈانٹ میں نے اس سے پہلے آپ سے کبھی نہیں سنا تھا۔ پھر کیا کہا کہ اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول واللہ لنمنعہن، کہ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور آپ کہتے ہو کہ میں منع کروں گا۔ دوسری حدیث میں کہ اتنا ناراض ہوئے اپنے بیٹے بلال بن عبداللہ سے بات تک نہیں کیا۔ فما کلمہ عبداللہ حتی مات، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بیٹے بلال سے مرتے دم تک بات چیت نہیں کیا، اسی حدیث کی بنیاد پر کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں منع کروں گا۔ اتنا اہم معاملہ ہے۔ آج لوگ کھلے عام منع کر دیتے ہیں، نہیں مسجدوں میں عورتوں کو نہیں جانا ہے، فتنہ پھیل جائے گا، فتنہ پھیل جائے گا۔ ان کی عورتیں مارکیٹ میں جائیں گی، انہی کی نگرانی میں اسی گھر کی عورتیں
مارکیٹ جا رہی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. شادی بیاہ کا الامان والحفیظ، شادی بیاہ میں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ بے پردگی کا کیا حال نہیں ہوتا ہے شادی بیاہ میں؟ شادی بیاہ کی کرسیاں با پردہ ہوتی ہیں، عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، یہ حال ہوتا ہے. لیکن وہاں ان کے گھر کی عورتیں جا رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن نہیں، مسجد میں فتنہ پھیل جائے گا، مسجد میں فتنہ پھیل جائے گا. یہ بہت ہی خطرناک جملہ حدیث رسول کی روشنی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بیٹے سے مرتے دم تک بات نہیں کرتے. اسی طرح سے فجر کی نماز میں بھی عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی، اور جب نماز پڑھ کے واپس جایا کرتی تھی تو اتنی جلدی فجر کی نماز پڑھا کرتی تھی کہ عورتیں پہچانی تک نہیں جاتی تھی. ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی الصبح فینصرف النساء متلفعات بمروتهن لا يعرفن من الغلس. رواہ البخاری فی کتاب الاذان. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی الصبح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے. فینصرف النساء متلفعات بمروتهن، عورتیں فجر کی نماز پڑھ کر کے با پردہ چادریں اوڑھ کر کے واپس لوٹا کرتی تھیں. لا یعرفن من الغلس، اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں. تو فجر کی نماز تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں خواتین اسلام، صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بیویاں نماز پڑھا کرتی تھی. یہاں تک کہ فجر کی نماز با جماعت مسجد میں جا کر کے پڑھا کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ اگر رات میں بھی، یعنی عشاء کی نماز میں، رات کی نماز میں جانے کی اجازت مانگے تو اجازت دے دو. کتنی حدیث ہے؟ مثال کے طور پر وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استأذنكم نساؤكم باللیل الى المسجد فاذنوا لهن. رواہ البخاری فی کتاب الاذان. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استأذنكم نساؤكم باللیل الى المسجد، کہ لوگوں آپ کے گھر کی عورتیں رات میں اگر مسجد میں جانا ہے تو رات میں بھی مسجد میں جانے کی اجازت دے دو. یعنی جب رات میں بھی جانے کا معاملہ ہے تو دن کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ جانے کی اجازت مانگے تو مسجد میں جانے کی اجازت دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا معاملہ ایسا تھا کہ ہر شخص کے پاس دو کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے. تو دو ستر رجال کا جو معاملہ ہے، مرد کا جو ستر کا جو معاملہ ہے، کم سے کم کندھا سے لے کر کے گھٹنے تک آپ کا چھپا ہوا ہونا چاہیے. تو صحابہ کرام ایک کے پاس ایک ہی کپڑا ہوا کرتا تھا. ایک کپڑا اپنے گردن میں باندھ لیا کرتے تھے، اچھی طرح سے باندھ لیا کرتے تھے، اور کپڑا چھوٹا ہوتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا تھا کہ عورتوں، جب تک مرد سجدہ سے اچھی طرح سے اٹھ کر کے بیٹھ نہ جائے تب تک آپ لوگ سجدے سے سر نہ اٹھانا. کپڑا چھوٹا ہونے کی وجہ سے، چونکہ عورتوں کی صف پچھلی صف ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ کپڑا چھوٹا ہونے کی وجہ سے کسی مرد کا سطر کھل جائے اور عورت کی نظر پڑ جائے. اس حالت میں بھی مسجد میں عورتیں آ رہی، آپ نے منع نہیں کیا. تو عورتوں کے مسجد میں آنے کا یہ معاملہ ہے. حدیث سے سمجھ لیتے ہیں. وعن سالم بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کان رجال یصلون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاقدی عذرهم على اعناقهم كهيئة الصبيان وقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال الجلوس. رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کان رجال یصلون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کئی ایسے صحابہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. عاقدی عذرہم علی اعناقہم کہیات الصبیان، بچوں کی طرح اپنے تہبند کو، اپنے ایک کپڑے کو گردن میں اچھی طرح سے باندھ لیا کرتے تھے. کپڑا ایک ہی ہوا کرتا تھا. اس کے بعد سے عورتوں میں یہ اصول بتا دیا گیا تھا، لا ترفعن رؤوسکن حتی یستوی الرجال جلوسا، کہ عورتوں اپنا سر سجدے سے اس وقت تک نہیں اٹھانا ہے جب تک کہ مرد حضرات سجدے سے اٹھ کر کے اچھی طرح سے بیٹھ نہ جائے. پھر بھی عورتیں مسجد میں آتی تھی. ان حالات میں بھی کئی سارے ایسے حالات تھے، اس کے باوجود بھی خواتین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں مسجد میں آ کر کے نماز پڑھا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر اور کتنی اہم حدیثیں واضح ہیں خواتین اسلام کو مسجد میں آنے کے تعلق سے. اعتکاف بھی کیا کرتے تھے. اعتکاف کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مسجد میں اعتکاف کیا، چونکہ اعتکاف کے لیے شرط مسجد ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں. حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاه اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعد. رواہ البخاری فی کتاب الاعتکاف. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راویہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ کانا یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاه اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے رمضان کے آخری عشرے میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے. ثم اعتکف ازواجہ من بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے قائم رکھا. یعنی وفات رسول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھیں. فرض تو فرض، نفل نماز پڑھنے کے لیے بھی عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں. فرض تو فرض، نفل نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں عورتیں آ سکتی ہیں. حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن انس بن مالک دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد وحبل ممدود بین الساریتین فقال ما هذا؟ قالوا لزینب تصلی فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلُّوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ قَعَدَ. رواہ مسلم فی کتاب صلاۃ المسافرین. مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ 2 ستونوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی ہے. 2 ستونوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا ما ھذا، یہ رسی کیسی ہے؟ قالوا لزینب تصلی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں یہ رسی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے باندھ رکھا ہے. کیوں باندھ رکھا ہے؟ تصلی، نماز پڑھتی ہے. فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ، اور جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہے تو رسی پکڑ کر کے کھڑی ہوتی ہے اور نماز پڑھتی ہے. کہا لو رسی کھول دو. کیا کہا؟ رسی کھول دو. لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطُهُ، جب تک آپ چست ہیں، جب تک آپ کا مزاج نفلی نماز پڑھنے کا ہے تب تک پڑھیے. اپنے جان پر ظلم مت کیجیے. کھڑے نہیں ہو پا رہے پھر بھی نماز پڑھنا غلط ہے، منع ہے. فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ قَعَدَ، جب آپ سست ہو جائیں، جب آپ تھک جائیں تو نماز پڑھنا چھوڑ دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا کہ اس طرح رسی باندھ کر کے کھڑا ہونا، اپنے جسم پر ظلم کرنا، اس طرح کر کے نماز پڑھنا غلط ہے. اگر عورتوں کو مسجد میں آنا غلط ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ دوبارہ وہ مسجد میں قدم نہ رکھے. لیکن آپ نے کہا نہیں، مسجد میں آنا صحیح ہے لیکن آ کر کے جو نماز پڑھنے کے لیے رسی باندھ لی ہے اور جب تھک جاتی ہے تو رسی کے سہارے سے نماز پڑھتی ہیں، ایسا کرنا غلط ہے. ایسا کرنا غلط ہے. جمعہ جس طرح سے ان کے لیے مسجد میں آنا جائز ہے، جمعہ میں بھی آنا جائز ہے. 4 قسم کے لوگوں پر ویسے بھی جمعہ واجب نہیں ہے. 4 قسم کے لوگوں پر جمعہ کے تعلق سے کہ اگر ایک مرد
लगातार 3 जुमा छोड़ दे बिला किसी उद्र के, तो अल्लाह ताला उनके दिल पर मोहर लगा देता है। मतलब खतरनाक मामला। बाद लोग आदमी यूँ ही लोग जुमा छोड़ देते हैं, लेकिन औरतों के ताल्लुक से वईद नहीं है। अब 4 किस्म के लोगों पर जुमा फर्ज नहीं है, हदीस से समझ लेते हैं। वअन तारिक इब्न शिहाब अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल जुमातु हक़्क़ुन वाजिबुन अला कुल्लि मुस्लिमिन फी जमाअतिन इल्ला अर्बअतन अब्दुन ममलूकुन अव इम्रअतुन अव सबियुन अव मरीदुन, रवाहु अबू दाऊद फी किताबिस सलाह। अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस है तारिक बिन शिहाब है, वह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जुमातु हक़्क़ुन वाजिबुन अला कुल्लि मुस्लिमिन फी जमाअतिन, कि जुमा जमात के साथ पढ़ना हर मुसलमान पर वाजिबी हक है। हक़्क़ुन वाजिबुन, वाजिबी हक है। इल्ला अर्बातन, सिवाय 4 किस्म के लोगों पर रुखसत है। अब्दुन ममलूकुन, गुलाम है, रुखसत है। आज का दौर गुलाम का दौर नहीं है, लेकिन हदीस अपनी जगह पर वाज़ेह है। दौर था, दौर आएगा, जब भी गुलाम है ऐसा का दौर आएगा तो गुलाम है तो उनके लिए जुमा रुखसत है। मालिक मना कर दे तो वो ज़ोहर की नमाज पढ़ ले। रुखसत है मतलब कि जुमा रुखसत है, उसकी जगह पर ज़ोहर की नमाज है। तो पहली किस्म गुलाम, उस पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं है। दूसरी किस्म औरत, अविमरातुन, औरत पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं है। जिस तरह से औरतों को मस्जिद में आना फर्ज नहीं है, उसी तरह से औरतों पर जुमा की नमाज भी फर्ज नहीं है। लेकिन मस्जिद में आना चाहे तो रोको भी नहीं है, जुमला याद रखा जाए। मस्जिद में आ रहे हैं तो रोकने का भी कोई हक नहीं है। ये दीन सीखने की जगह है, ये कुरान और हदीस का मामला जानने की जगह है, ये आखिरत संवारने की जगह है, कब्र की तन्हाई की तैयारी करने की जगह है, मैदान महशर में कामयाब होने की जगह, कामयाब होने की तैयारी की जगह है, ईमान में इजाफे की जगह है। जो ज़रूरतें मर्द हजरात के लिए हैं आखिरत की तैयारी के लिए, वो सारी ज़रूरतें ख़वातीन हजरात के लिए भी हैं। इसीलिए कहा गया कि औरतों को मस्जिद में आने से मत रोको। अगर औरत किसी वजह से मस्जिद में नहीं आती है तो गुनहगार नहीं, उसकी जगह पर ज़ोहर की नमाज पढ़ ले। या फिर औरत बिला सबब भी अगर मस्जिद में नहीं आती है, उसकी जगह पर ज़ोहर की नमाज पढ़ लेती है, तो औरत उस हदीस के ज़ुमरे में नहीं आएगी। इसमें है कि अगर लगातार 3 जुमा कोई मर्द नमाज जुमा छोड़ दे तो अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देता है। इस हदीस के ज़ुमरे में वो औरत नहीं आएगी, इसलिए कि औरत पर जुमा फ़र्ज ही नहीं है। दूसरी किस्म। तीसरी किस्म औ सबीयुन, बच्चे, जो बच्चे हैं जो बुलूगत को पहुंचे हुए नहीं हैं, उन पर जुमा फर्ज नहीं है। इसी तरह से चौथी किस्म मरीज है, बीमार है, उस पर जुमा फर्ज नहीं है। उसके बावजूद भी सहाबियात का जुमा की नमाज में आना आम सी बात थी। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस नंबर 2014 के अंदर हारिसा बिन नोमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी उम्मे हिशाम फरमाती हैं कि मा हफिज तो काफ इल्ला मिन फी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुबु बिहा फी कुल्ल जुमा। वो फरमाती है कि मैंने सूरह काफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुन करके याद कर लिया था। हर जुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा में पढ़ा करते थे और मैंने सुन करके सूरह काफ याद कर लिया था। जुमा में सूरह काफ की तिलावत मुस्तहब है। तो औरत का घर में नमाज पढ़ना अफजल है, एक मसला है। औरतों को मस्जिद में जाने से ना रोको, यह भी एक मसला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबियात मस्जिद में आया करती थी, नमाज जुमा में हाजिरी दिया करती थी, फजर की नमाज में आया करती थी, ईशा की नमाज में आया करती थी। लिहाजा औरतों को मस्जिद में आने के ताल्लुक से इस्लाम का जो मुकम्मल खाका है, इस खाके को समझा जाए। ये लिहाजा किसी तकलीद की बिना पर, आपके इमाम के कहने की बिना पर इस्लाम का कानून नहीं बदल सकता है। चौके में फ़िक़्ह हनफी से ताल्लुक़ रखता हूँ, चौके में फ़िक़्ह मालिकी से ताल्लुक़ रखता हूँ, चौके में बरेलवी से ताल्लुक़ रखता हूँ। लिहाजा औरतों का मस्जिद में जाना मना है। सुन लीजिए, आपका किसी मसलक से ताल्लुक़ रखने की वजह से इस्लाम का कानून औरतों के लिए नहीं बदलने वाला है। औरतों को मस्जिद में जाने से ना रोको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें मस्जिद में आया करती थी। लिहाजा हदीस का तकाजा है
اسلام کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے عورتوں کو مسجد میں جو حق دیا ہے، مسجد میں عورتوں کے لیے وہ حق دیا جائے۔ افسوس کی بات ہے کہ عورتیں ہر جگہ نظر آتی ہیں، مسجد میں نظر نہیں آتی۔ انہیں اور جگہوں پر منع کرنے کے ساتھ ساتھ جو اصلی جگہ جہاں عورتوں کو جانے کا ہے، حدیث کی روشنی میں رہنمائی کرنی چاہیے اور وہ راستہ بتانا چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے میں ہی رہنمائی ہے۔ لہذا آدمی اس بیلنس کو باقی رکھے، اس چیز کو باقی رکھے کہ عورتوں کی نماز کا معاملہ کیا ہے، مسجد میں جانے کا معاملہ کیا ہے، جمعہ کی نماز کا معاملہ کیا ہے، فلاں فلاں کی نماز کا معاملہ کیا ہے۔ عام سی بات ہے کہ عورتیں جب مسجد میں آنا چاہیں تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکا جائے۔ لہٰذا حدیث کا تقاضا ہے کہ جس طرح سے مسجد میں اور مردوں کے لیے جگہ کا خیال رکھا جاتا ہے، عورتوں کے لیے بھی جگہ کا خیال رکھا جائے تاکہ عورتوں کو مسجد میں آنے کا وہ آپشن ان کے لیے باقی رہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق ہر مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب آ جائے تو ہمیں اپنی انا کو تھوک کر کے سنت رسول کے مطابق عملی قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہیں انہیں قرآن و حدیث سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بدعت و خرافات کے شکار ہیں انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ ہم میں سے جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں ان کے عمل کو تو قبول فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق نماز کی پابندی کرتے ہیں، پروردگارہ ان کی نماز کو قبول فرما، ان کی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرما، ان کی نمازوں کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، قبر کی تنہائی میں آسانی کا ذریعہ بنا دے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنا دے۔ جو لوگ نمازوں سے دور ہیں پروردگارہ انہیں نمازوں سے عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور مختصر زندگی میں نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز جس طرح سے مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے مسجد کے باہر بھی ہمیں ہر عمل کی اصلاح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تلاش کرتے ہوئے ہر مسئلے کا حل نکالنے کو توفیق عطا فرما، اپنی اصلاح کرنے کو توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں قرضہ ادا کر دے، ہم میں سے جہاں کہیں اہل توحید پریشان حال ہے تو ان کا حامی اور ناصر بن جا۔ پروردگارہ ہمارے جن بھائیوں نے مسجد کے حق میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے، تعاون کیا ہے، پروردگارہ ان کے پیسوں کو تو قبول فرما اور مزید ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ مزید ابھی کام باقی ہے اور کام شروع ہونا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ جس طرح سے بڑھ چڑھ کر کے اب تک آپ سب نے حصہ لیا ہے مزید حصہ لینے کی گزارش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد کے تعاون کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اپنی حلال رقم کو تیرے گھر میں دینے کی توفیق عطا فرما۔ خواتین اسلام کو بھی اسی تعلق سے مسجد کی تعمیری کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کو توفیق عطا فرما۔ خواتین اسلام کا معاملہ یہ رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کے لیے کہا تو اپنی بالیاں تک نکال کر کے دے دی، اپنے ہار تک بھی نکال کر کے دے دیا۔ پروردگارہ ہمیں اسی جذبے کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما اور جب بھی تعاون کی اپیل کی جائے تو اللہ کے گھر میں اسی طرح سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا کی درخواست